دل کا دورہ بیسیکلی خون کی شریانوں میں خون کے بہاؤ کو رکنے کی وجہ سے جب آکسیجن کی سپلائی دل کو نہیں ملتی تو آکسیجن کی کمی سے دل کے پٹھوں میں جو درد پیدا ہوتا ہے اس کو دل کا درد کہتے ہیں یا ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ انگلش میں ہم اس کو ایم آئی یا مائیکارڈین انفارکشن کہتے ہیں۔ بیسیکلی کولیسٹرول یا کولیسٹرول سے جیسے مادے ہمارے خون کی اندرونی شریانوں میں چپک جاتے ہیں اور ہماری خون کی شریانوں کے تنگ ہونے کا باعث بنتے ہیں، جس سے یہ ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ دل کی اٹیک کی جو چیدہ چیدہ علامتیں مردوں میں پائی جاتی ہیں، اس میں سینے کا درد ہوتا ہے، درد گھٹن یا دباؤ پوری چھاتی میں بڑی شدت کے ساتھ اٹھتی ہے۔ اس کے ساتھ اتنا سیویئر پسینہ آتا ہے، آپ کے جبڑوں میں اکڑاؤ، بازوؤں میں اکڑاؤ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس درد کے ساتھ پسینہ، الٹی کی کیفیت ہونا، چکرانا، چکر آنا، یہ علامتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ عورتوں میں یہ علامتیں خاصا ڈفرنٹ ہوتی ہیں، جس میں کمر میں درد ہونا، غیر معمولی تھکاوٹ ہونا، چکر آنا، یہ عمومی طور پر علامتیں سینے کے درد کے علاوہ عورتوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ عورتیں اکثر ان علامتوں کو اگنور کرتی ہیں اور اس کو ایسا تھکاوٹ کے طور پہ لیتی ہیں، اور یہ دل کا درد عورتوں میں مس ہو سکتا ہے۔ دل کے دورے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں موسٹلی ہمارے خون کی شریانوں میں کولیسٹرول کی وجہ سے خون کی رکاوٹ ہونا، یہ ہماری مین وجہ ہے۔ اس کے علاوہ خون کے لوتھڑے، خون کی اندرونی نالیوں میں کولیسٹرول یا ایتھیروسکلروسس کی وجہ سے خون کے لوتھڑے آ کے لگتے ہیں جو خون کی نالی بند کر سکتے ہیں۔ کولیسٹرول کا بہت زیادہ ہونا، تمباکو نوشی، الکوہل کنزپشن، شوگر کا زیادہ رہنا، یہ بھی نیند کی کمی، اور اٹسل ڈپریشن آج کل موسٹ کامنلی جو ہماری ینگ پاپولیشن میں دیکھی جا رہی ہے، ڈپریشن انڈیوسڈ ہارٹ اٹیک، یہ بھی بہت کامن ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی علامات ہیں، جو وجوہات ہیں جو ہارٹ اٹیک کر سکتی ہیں، جن میں بہت سی ڈفرینٹ ڈرگس ہیں، امفیٹامین وغیرہ یا آئس وغیرہ، جو خون کی نالیوں میں اسپازم پیدا کر سکتی ہیں، یہ بھی ہماری ہارٹ اٹیک کا وجہ بن سکتی ہیں۔ بہت سارے وجوہات ہیں دل کا دورہ پڑنے کی، جن میں موسٹ کامن جو ہمارے ہاں دیکھا جا رہا ہے وہ ہائپر کولیسٹرولیمیا ہے، کولیسٹرول کا زیادہ ہونا۔ اس کے علاوہ ذیابطیس، شوگر کا خون میں زیادہ رہنا، اور بلڈ پریشر کا بڑا رہنا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی وجوہات، جن میں ایڈوانس ایج مور دین 45 ان میل اینڈ 55 ایئر ان فیمیل، اینڈ اس کے علاوہ الکوہل کنزپشن، اسموکنگ، اوور ویٹ، موٹاپا ایک بہت بڑی وجہ ہے ہارٹ اٹیک کی، جس سے ہم ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ جب بھی آپ سینے میں درد، گھٹن یا دباؤ کے ساتھ ایک پین محسوس کریں جو آپ کو پسینہ دلا دے، یا آپ کے بازو میں یا کمر میں درد کے شدت کے ساتھ ہو، تو فوراً آپ کو جو کام کر رہے ہیں اسے رک جانا چاہیے اور ایمبولینس کو کال کرنی چاہیے، یا آپ کے ساتھ کوئی موجود ہو تو اس کی مدد لے کے ہاسپٹل جانا چاہیے۔ دل کے دورے کا فوراً علاج جو ہے، پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دل کے دورے کی کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ ایک دل کا دورہ ایسا ہوتا ہے جس پہ جزوی طور پہ خون کی نالی بند ہوتی ہے، اس کا علاج ہے جس میں ہم خون پتلا کرنے کا علاج کرتے ہیں یا ہیپرین لگا کے خون کے کلاٹ کو پتلا کرتے ہیں۔ ایک دل کا دورہ ایسا ہوتا ہے جس میں مکمل طور پر خون کی نالی بند ہو جاتی ہے، جس میں کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہتا، اور دل کا ایک مخصوص حصہ خون کی روانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں فوری طور پر یا تو خون کا جو لوتھڑا ہے اس کو توڑنے کے لیے انجیکشن سٹریپٹوکائنیز لگاتے ہیں، یا جو آج کل ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں جن میں اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی کی جاتی ہے، پرائمری اینجیوپلاسٹی، جس میں فوری طور پہ اینجیوگرافی کر کے خون کی نالی میں سٹنٹ ڈال کے وہ رکاوٹ کھولی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی بیماریاں بھی ہیں جن میں ہم سٹنٹنگ نہیں کر پاتے، ان کے لیے کیپیج یا بائی پاس کی صورت موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ دل کے دورے کے بعد جو ہماری علامتیں ہیں ہم نے ان کو مس نہیں کرنا۔ جو بھی ہماری جو خطرناک علامتیں ہیں جیسے سینے میں درد یا دباؤ، گھٹن، ہم نے ان سب علامتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ان کو اگنور نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر دوائیاں تجویز کرتے ہیں، جس میں اینٹی پلیٹلیٹس ہیں، ایسکارٹ، ڈسپرین کے ساتھ، یا لو پلیٹ، یا بیٹا بلاکر، اسٹیٹنس، یا دوسری جو ادویات ڈاکٹر تجویز کرتا ہے، وہ آپ نے ہر وقت کھانی رہنے، بالکل بھی ناگنے کیا جا سکتا۔ جو خوراک میں ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ یا ٹرانس فیٹس جو ہیں وہ ہمیں نہیں لینی ہے،
ہمیں کاربوہائیڈریٹس جو قدرتی ہیں وہ زیادہ استعمال کرنے ہیں، ہائی فائبر ڈائٹ زیادہ استعمال کرنی ہے. ہمیں سیچوریٹڈ کی بجائے انسیچوریٹڈ فیٹس جو کی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے زیتون کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، یا ہمارے ڈرائی فروٹس میں السی کا بیج ہے. ان کی چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جا سکتا ہے. اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے. روزانہ آپ کو 45 منٹ واک کرنی ہے. آپ نے ویک میں 2 دفعہ ضرور ایسا کام کرنا ہے جس میں آپ وزن اٹھا سکیں. اپنے آپ کو ہلچل میں رکھنا ہے. اگر آپ کا لائف سٹائل لیزی ہے تو آپ مزید آنے والے وقتوں میں مزید دل کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مزید جو ہم کر سکتے ہیں وہ ان ادویات اور لائف سٹائل کے ساتھ ہم اپنی جو روزمرہ زندگی میں سٹریس ہے اس کو ہم جو ہے کوپ کر سکتے ہیں. اگر ہم سٹریس کو کوپ نہیں کریں گے تو آنے والے وقتوں میں مزید ہم دل کی بیماری میں مبتلا رہیں گے. بیسیکلی ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہیے. ایک صحت مند طرز زندگی اور ایک صحت مند غذا، یہ دو ہی طریقے ہیں جن سے ہم دل کے اٹیک سے بچ سکتے ہیں. صحت مند طرز زندگی میں جیسے میں نے بتایا، آپ نے اپنے آپ کو ہلچل میں رکھنا ہے، واک کرنی ہے، ویکلی 150 منٹس واک کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہے. سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ سے اپنے انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کی طرف موو کرنا ہے. کاربس زیادہ لینے ہیں، ہائی فائبر ڈائٹس لینی ہے. اور سگریٹ اسموکنگ، الکوہل کنزپشن اس کو کنٹرول کرنا ہے. اپنی فیملی ہسٹری، اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو اپنے اور بھی زیادہ پریکاشن میجرس لینی ہے. اور اپنے جو بھی دل کی علامتیں جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں ان کو ایک دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے کہ ہمیں ان علامات کے ہوتے ہوئے کون سی احتیاطی تدابیر لینی چاہیے. اس کے علاوہ نیند، ڈیفینیٹلی 6 سے 8 گھنٹے نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے. نیند کی کمی بھی اٹسل دل کے مسئلوں کا باعث بن سکتی ہے. اور ڈپریشن آج کل کا لیڈنگ جو کاز ہماری ینگ پاپولیشن میں ڈپریشن ہے، اس کو بھی ہم نے ڈیل کرنا ہے. اور اپنی فیملی، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس ڈپریشن کو مارتے نہیں.